بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ آپ دوستوں کو بخوبی علم ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے اور دوسرا عشرہ اختتام پر ہے اور تیسرے عشرے کی ابتدا ہونے والی ہے۔ رمضان المبارک کی راتوں میں سے ایک رات ایسی بھی رات آتی ہے آخری عشرے میں جس کی فضیلت اللہ رب العزت نے بھی خود ارشاد فرمائی ہے، اس کا مرتبہ بھی ارشاد فرمایا ہے، اور احادیث مبارکہ میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا۔ اور وہ رات کون سی رات ہے؟ اس رات کا نام ہے شب قدر، جو بڑی ہی رحمتوں والی ہے، بڑی ہی فضیلتوں والی رات ہے۔ قرآن پاک میں بھی اس کو 1000 مہینوں سے افضل بتلایا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، گویا کہ اس نے 1000 مہینوں سے بھی افضل اللہ کی عبادت کی، اور وہ شخص کتنا خوش نصیب ہوگا جس نے اس رات کو عبادت میں گزارا اور عبادت میں لگا رہا اور عبادت میں ہی اس نے صبح کی۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اگر کوئی اس رات کو اللہ کی عبادت کے لیے مختص کرتا ہے اور کھڑا ہو کر اللہ کی عبادت میں ہی لگا رہتا ہے ثواب کی نیت سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہاں تمام گناہوں سے مراد وہ انسان کے چھوٹے گناہ ہیں جن کو اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی امتوں کی عمر جب یہ نازل نہیں ہوئی تھی، اس وقت جب بتلایا کہ پہلے امتوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی، بہت زیادہ ہوا کرتی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس پر رنج ہوا اور دکھ ہوا۔ اللہ کے لاڈلے نبی نے جب یہ افسوس کیا تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا، اس سورت کو نازل فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک شخص کا ذکر فرمایا کہ 1 مہینے تک انہوں نے اللہ کے راستے میں جہاد کرتا رہا۔ صحابہ کو اس پر رشک آیا تو اللہ جل شانہ نے اس کی تلافی کے لیے رات کا نزول فرمایا۔ ایک روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے 4 حضرات کا ذکر فرمایا، حضرت ایوب علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت حزقیل علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت یوشع علیہ الصلوۃ والسلام کے 80 سال تک اللہ کی عبادت میں مشغول رہے اور 1 سیکنڈ بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ اس پر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کو حیرت ہوئی، اور حضرات جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام جب حضرت خدمت ہوئے سورۃ القدر سنائی، جب یہ سورت لے کر حاضر ہوئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس سورت کو سنا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا اٹھے، آپ کے چہرے پر رونق آ گئی۔ یہ صورت اور یہ فضیلت، یہ اعزاز اس امت کے لیے ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بہتر نبی اور یہ امت سب سے افضل امت ہے، اس لیے اس کی فضیلت اور مرتبے میں یہ صورت بھی نازل کی گئی کہ یہ افسوس زیادہ نہ ہو کہ ان کی عمریں تو کم ہیں، اور پہلے نبی کی امتوں کی عمریں زیادہ ہوا کرتی تھی۔ تو اللہ رب العزت نے جب اس سورت کو نازل کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن مجید کو، قرآن پاک کو شب قدر میں اتارا، شب قدر میں نازل کیا۔ یعنی قرآن پاک لوح محفوظ آسمان پر اسی رات میں اترا ہے۔ یہ ایک ہی بات اس رات کی فضیلت کے لیے کافی تھی کہ قرآن پاک جیسی عظمت والی کتاب اس میں نازل ہوئی کہ اس میں بہت سے برکات اور فضائل شامل ہو گئے ہوں گے۔ ذاتی اور شوق کے لیے ارشاد فرماتا ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، آپ کو کچھ معلوم بھی ہے کہ شب قدر کیسی چیز ہے، کیسی فضیلت والی رات ہے۔ یعنی اس رات کی فضیلت آپ کو علم بھی ہے کہ کتنی خوبیاں اور کس قدر فضائل اس میں موجود ہے۔ اس کے بعد چند فضائل کا ذکر فرماتے ہوئے فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بھی بہتر ہے۔ یعنی کہ 1000 مہینے تک عبادت کرنے کا اجر اتنا ہے، اور اگر کوئی
1000 مہینے تک عبادت کرنے کا جس قدر ثواب ہے اس سے بھی زیادہ شب قدر میں عبادت کرنے کا ثواب اور اجر ہے، اور اس ذاتی کا علم بھی نہیں کہ کتنا زیادہ ہے۔ تنزل الملائکۃ، اس رات میں فرشتے اترتے ہیں۔ علامہ راضی رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ملائکہ نے جب ابتدا میں تجھے دیکھا تھا تو تجھ سے ان نفرت ظاہر کی تھی اور بارگاہ الہی میں عرض کیا تھا کہ ایسی چیز کو آپ نے پیدا فرماتے ہیں جو دنیا میں فساد کرے گی، خون بہائے گی، اور اس کے بعد والدین نے بھی جب تجھے اول دیکھا تھا جب تم منی کا قطرہ تھا تو اس سے نفرت کی تھی، حتیٰ کہ کپڑے کو الگ لگ جاتا تو کپڑے کو دھونے کی نوبت آتی تھی، لیکن جب حق تعالی شانہ نے اس قطرے کو بہتر صورت اور مذمت فرما دی تو والدین کو بھی شفقت اور پیار کی نوبت آئی، اور آج تک کی توفیق الہی سے تو شب قدر میں معرفت الہی اور طاعت زبانی سے مشغول ہے، تو ملائکہ بھی اپنے اس فقرا کی معذرت کرنے کے لیے اترتے ہیں۔ میرے عزیزان محترم، یہ ایسی فضیلت اور مرتبے والی رات ہے کہ 1000 مہینوں سے بھی زیادہ افضل اور مقدس ہے، اور اس مہینے میں فرشتے بھی نازل ہوتے ہیں، اور یہ رات پوری رات میں کسی خاص وقت کے ساتھ متعین نہیں ہے۔ یاد رکھیے گا یہ عشاء سے لے کر فجر تک موجود ہے۔ جب بھی انسان عبادت کرنا چاہے، جب بھی اللہ کا ذکر کرنا چاہے، وہ اس رات کو پالے گا۔ حتیٰ اس آیت میں اتنی فضیلت اور مرتبہ ہے، یہاں تک کہ اس کو پا لینے والا بڑا خوش نصیب ہے۔ حتیٰ مطلع الفجر، اور وہ رات صبح فجر تک رہتی ہے۔ یہی نہیں کہ رات کے کسی خاص حصے میں برکت ہو اور کسی میں نہ ہو، بلکہ صبح ہونے تک اس برکات کا ظہور رہتا ہے۔ اور سورۃ شریفہ کے ذکر کے بعد اللہ تعالیٰ جل کا کلام پاک اس رات کے کئی نوع فضیلت ارشاد فرماتی ہیں کہ، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کبھی ارشاد مبارکہ ہے کہ جو شخص لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے عبادت کے لیے کھڑا ہو، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اب خود سوچئے گا اس رات میں کتنی فضیلت اور مرتبہ ہے، کتنی فضیلت ہے۔ اگر کوئی شخص اس رات کو پا لے تو بڑی قسمت والا ہے وہ انسان، بڑا خوش قسمت ہے وہ انسان۔ اب سوال اٹھتا ہے وہ رات کون سی ہے؟ 21 کی ہے یا 23 کی ہے، 25، 27 یا 29 کی رات ہے؟ یاد رکھیے گا آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ اس رات کو بتلانے کے لیے باہر نکلے، باہر آئے بتلانے کے لیے تو 2 شخصوں میں لڑائی ہو رہی تھی، جھگڑا ہو رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کی نوعیت جو بتانے کی تھی، وہ خاص وقت، وہ خاص رات اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو سلب کر لیا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر وہ خاص وقت تو نہ بتلا سکے، لیکن طاق راتیں بتلا دی کہ وہ رات جو آنے والی ہے وہ رات طاق راتوں میں ہے۔ 21، 23، 25، 27، 29 کی کوئی بھی رات ہو سکتی ہے۔ یہ 5 راتیں ایسی ہیں، اگر کوئی شخص ان 5 راتوں میں اللہ کی عبادت میں گزار دے، صرف 5 راتیں، کوئی نہ کوئی ایک رات تو وہ رات مل سکتی ہے جو 1000 مہینوں سے افضل ہے، اور یہ انسان بڑی فضیلت اور مرتبے والا بن جائے گا۔ لیکن یاد رکھیے گا بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بڑے افسوس کے ساتھ کہ آج مسلمان جو مسلح پر ہونا چاہیے تھا وہ آج موبائل تھامے ہوئے بیٹھا ہوتا ہے۔ آج ہمارے نوجوان وہ گیم کھیلنے میں مشغول ہے، موبائل میں مشغول ہے۔ اللہ کے لیے اس رات کو پا لیجئے۔ 21، 23، 25، 27، 29ویں رات بڑی قیمتی رات ہے، بڑی فضیلت والی رات ہے۔ آپ جانتے ہیں جب ایک کام کرنے والا اپنے کام کو مکمل کرتا ہے تو مالک اس کو اس کی مزدوری دے دیتا ہے۔ ایسے ہی رمضان کی آخری رات ہے جس کو ہم چاند رات کہا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس وقت روزے رکھے ہوئے کی رمضان کی پوری کی مزدوری دے دیتا ہے، لیکن افسوس کہ وہ رات ہماری کہاں گزرتی ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھے مسجد میں گزرے، وہ وقت مسجد میں ہو، اللہ کی عبادت میں ہو، اللہ کے ذکر میں ہو، قرآن شریف کی تلاوت میں ہو، لیکن وہ رات آج نوجوان کی وہ بازاروں میں گزرتی ہے۔ بے حد افسوس ہے، بے حد افسوس۔
تو اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک ایک ادا، ایک ایک سنت پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ رب العزت نے قرآن میں بھی اس رات کی فضیلت اور مرتبہ بتلایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث میں بھی اس کی فضیلت اور مرتبہ بتلایا ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو یہ ہمت عطا فرمائے کہ ہم اس رات میں خوب اللہ کی عبادت کریں، اللہ کا ذکر کریں، زیادہ سے زیادہ قرآن شریف پڑھیں، زیادہ سے زیادہ ذکر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔